فلسطین کی ایک بچی یہ لکھتی ہے کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو اپنے سروں کو ڈھک کے سوتے ہیں، وہ اس لیے کہ پتہ نہیں رات کو کون سا بم آ جائے، رات کو کوئی آ کے گولی مار دے، رات کو شاید یہ مکان ہی گر جائے اور صبح شاید ہم نہ ہوں، صرف ہماری لاشیں بچی ہوں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری لاشوں کو کوئی بے پردگی کی حالت میں اٹھائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پردے میں ہوں جب ہماری لاشوں کو اٹھایا جائے۔ تو آج بھی ایک قوم ایسی ہے، ایسے بچے، ایسی بیٹیاں موجود ہیں جو اپنی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، جو خدا سے اس ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں، جو نے اس خدا پر اپنی ساری چیزیں چھوڑ دی، جو آج بھی پریشان نہیں ہے کہ اگر موت سامنے ہے تو عزت سے مریں گے، لیکن حق کی لڑائی لڑتے لڑتے مریں گے۔ وہ اپنے دیش کے لیے تھی، وہ اپنے ملک کے لیے تھی، وہ اپنی جگہ کے لیے تھی، وہ اپنی اس مسجد کے لیے تھی، وہ اپنی روایتوں کے لیے تھی۔ وہ جنگ ہار کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اگرچہ مر گئے تو وہ موت ہمیں قبول ہے۔ ایک طرف ہماری ساری دنیا ایسی بھی ہے کہ جس میں عرب آتے ہیں، جس میں بڑے بڑے امیر ملک آتے ہیں جو کہ خاص کر مسلمان ہیں، کہ ان کو اتنا سب کچھ دیا اوپر والے نے، جن کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، لیکن انسانی جان کی قدر نہیں بچی ان کے ساتھ۔ ان کے سامنے ویڈیوز ان کو روز بھیجی جاتی، رپورٹس روز ان کو بھیجی جاتی، لیکن جب ان کی سٹیٹمنٹس دیکھو تو بڑی ہی ٹھنڈی ٹھنڈی سٹیٹمنٹس آتی ہیں۔ ہمیں یہ ہوا، ہمیں یہ ہوا، کسی کے دکھ منانے سے یہاں پر کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر وہاں پر میڈیکل ایڈ روک دیا گیا، بیسک نیسیسٹیز کاٹ دی گئی، کتنے ٹرکس بارڈر پر کھڑے ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی، ہاسپٹل تک اڑا دیے گئے، آپریشن سڑکوں پر ہو رہے ہیں، باہر ہو رہے ہیں، ہاسپٹل کے نیچے گراؤنڈ پہ جا کے جو ہے آپریشنز ہو رہے ہیں، وہاں پر بیڈ نہیں ہے، اینستھیسیا کے بغیر آپریشن ہو رہے ہیں۔ اس کو انجیکشن بھی لگا دو تو اگر بوڑھا آدمی ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پیلسٹائن میں وہاں پر اس وقت بغیر اینستھیسیا کے بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں۔ دوائیوں کی یہ حالت ہے کہ سب کو نہیں دے سکتے، اور اب اس حساب سے دوائی دی جائے گی کہ کون زیادہ بیمار ہے اسی کو دوائی ملے گی، اتنی دوائی نہیں ہے کہ ہر بیمار انسان کو دوائی دی جائے۔ یہ وہاں کے حالات ہیں، یہ وہاں کے پس منظر ہیں کہ میرے سامنے ایک عمارت گری ہوئی ہے، اور اس عمارت کے اندر میرے ہی کتنے خاندان والے دفن ہوں گے، اور میں یہاں پر سامنے کھڑا ہوں اور میں کچھ کر نہیں سکتا، میری آہ و پکار سننے والا کوئی ہے نہیں، اور میں یہاں پر بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا 21ویں صدی میں جہاں پر ہم اپنے آپ کو ڈیولپڈ نیشنز کہتے تھے، ہم نے گلوبلائزیشن کا نام دیا تھا، ہم نے انٹرنیشنل ٹریٹیز سائن کی تھی، ہم نے بڑی بڑی پیس مومنٹس چلائی تھی، ہم نے بڑی بڑی پیس اور آرگنائزیشنز بنائی تھی، پیس کی میٹنگز ہوتی تھی یہاں پر انٹرنیشنل لیول پر، یہ سارے دیش آ کے دعویٰ کرتے تھے، لیکن آج ہمارے اندر جانور جتنی وہ ہمدردی بھی نہیں بچی ایک دوسرے کے لیے۔ وہاں پر انسان مار دیے جا رہے ہیں، معصوم مار دیے جا رہے ہیں، بچے بہنیں مار دیے جا رہی ہیں، بیسک نیسیسٹیز کاٹ دی گئی، مارنا تو دور کی بات، تڑپا تڑپا کے مار دیا جا رہا ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ آج یہ کہنا پڑے گا کہ یہ سارے بڑے بڑے اسلامک ملک، اسلامک دیش جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اسلامک دیش ہیں، اگرچہ ان کا نام آج بھی اسلامک دیش ہے، لیکن ان کا ایک بھی کام اس اسلام کے حساب سے نہیں کہ جو کسی غیر کی بھی اگر حق کی بات ہو تو وہ اٹھ جاتا تھا کہ نہیں، کیسے کسی کے حقوق کو ہم کھانے نہیں دیں گے، کسی کے حقوق کو ہم تمہیں لے جانے نہیں دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹریٹی میں جڑ گئے تھے جو ٹریٹی بات کرتی تھی کہ کسی بھی معصوم کو مار دیا جائے گا تو اس کے لیے ہم جنگ لڑیں گے۔ وہ اصول، وہ قواعد، وہ قانون وہ آج ہمارے نہ ملکوں کے پاس ہیں، نہ لوگوں کے پاس ہے، نہ کسی کو اس سے فرق پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کا حساب ہمیں نہیں دینا ہے؟ حساب ضرور دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ آنے والی نسلیں، اگر آج کی نسل اس قابل نہیں بچی یا ان کو مار دیا گیا کہ وہ آ کے ہمارا گریبان پکڑے اور ہمیں آ کے پوچھیں، تو ضرور ان کی آنے والی نسل پوچھے گی کہ یہاں پر کیا ہوتا رہا اور پوری دنیا کے مسلمان کہاں تھے۔ ایک قدم آگے بڑھ کے بولوں تو پوری دنیا کے انسان کہاں تھے، کہ وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ کسی مذہب کی بات نہیں ہے، وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہت دکھ، بہت افسوس ہوتا ہے جب ہندوستان کی جنتا میں کچھ لوگ اس بات کی خوشی منائیں کہ فلسطین ہار رہا ہے، وہاں پر غزہ ہار رہا ہے، اسرائیل وہاں پر جیت رہا ہے۔ ایک اور بات سننی یہاں پر ضروری ہے کہ یہودیوں کا بھی کتنے
گروپ سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ ہمارے نام پر مت معصوم لوگوں کو مارو، ہم نہیں چاہتے، ہم خود پریشان ہیں۔ وہاں پر ایک عام اسرائیلی کی زندگی بھی دیکھی جائے، ایک عام فلسطینی کی زندگی بھی دیکھی جائے۔ ان بڑے لوگوں کے اپنے فسادات کے چکر میں، اپنے اس خواب کے چکر میں، اپنے مسئلے مسائل کے چکر میں ان عام لوگوں کو ہمیشہ سے ایکسپلائٹ کرتے رہے، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ اور عنقریب یہ جنگ بڑھ جائے، اس میں اور لوگ جڑ جائیں، اور کیجویلٹیز ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھی، اس میں ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں۔